نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، مختصر سی گفتگو لیبر ڈے یکم مئی کے حوالے سے انشاءاللہ کرنی ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مزدور کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ بہتر مزدور وہ ہوتا ہے جو قوی ہو اور امانت دار ہو۔ قوی ہونا اس معنی میں کہ وہ کام کرنے پر قادر ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان بیمار ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، اس میں وہ کام کرنے کی جسمانی طور پر صلاحیت ہی نہیں ہے، اور ایسے بندے کو آپ کام پہ رکھ لیں یا ایسے بندے کے سپرد کوئی کام کر دیں جو اس کا اہل نہیں ہے، جس کی صحت اس کام کی اجازت نہیں دیتی، تو ایسا بندہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو کوئی کام سونپا جائے۔ اور دوسری بات جو مزدور کے اندر دوسری صفت ہوتی ہے وہ امانت داری کی ہے، کہ مزدور جو ہے وہ امانت دار ہو، اپنے کام میں خیانت کرنے والا نہ ہو، جو کام اس کے سپرد کیا جائے اس کام کو وہ احسن طریقے سے انجام دینے والا ہو، کام چوری نہ کرے، بیچ میں ڈنڈی نہ مارنے والا ہو۔ تو ایسا مزدور جو ہے قوی اور امانت دار، یہ بہترین مزدور ہوتا ہے۔ یہ تو مزدور کے اوصاف ہے۔ اب جو مزدوری پر رکھنے والا ہے اس کے ذمے شریعت نے کون سی چیز لگائی ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس بندے کو آپ نے مزدوری پہ رکھا ہے، جب اس نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کا جو بھی معاوضہ طے ہوا تھا وہ اس کو فوراً اسی وقت دے دو، یعنی مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ یہ سوال کہ اگر کوئی بندہ کام کرواتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ جی میرے پاس فی الوقت دینے کے لیے مزدوری نہیں ہے، تو شریعت نے اس کے لیے یہ رہنمائی کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ مزدور کی مزدوری لٹکاؤ، آپ اپنے کام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، لٹکا دو۔ جب مزدوری ہو جائے گی، مزدور کے حق پورے کرنے والے بن جاؤ گے، مزدور کے حق پورا کرنے پر قادر ہو جاؤ گے، تب کسی کو مزدوری پہ رکھ لینا اور اپنا کام کروا لے۔ مزدور سے مزدوری کروانے کے بعد یہ کہنا کہ ابھی میرے پاس آپ کو دینے کے لیے مزدوری نہیں ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور فوراً مزدور کو مزدوری دینے والے کی شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خود مدعی بنیں گے۔ ایک وہ آدمی کہ جس کے ساتھ کسی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے وعدہ کیا ہو اور پھر اس نے وعدہ خلافی کی ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد انسان کو پکڑ کر بیچ دیا اور اس کا معاوضہ یا اس کی قیمت جو ہے وہ کھا گیا۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جس نے مزدور کو اس کی مزدوری نہ دی ہو۔ تو یہ تینوں مظلوم ایسے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان 3 مظلوموں کی طرف سے میں خود مدعی بنوں گا اور ظالم کے سامنے کھڑا ہوں گا۔